بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارے ہاں رجب کی 27ویں شب جسے شب معراج کہا جاتا ہے بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اسراء اور معراج کا عظیم الشان معجزہ رجب کی اس رات میں پیش آیا ہے، اس لیے وہ اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، مخصوص قسم کی نفل نمازیں پڑھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں اور دیگر اعمال کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں شرعی نقطۂ نظر ذکر کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، جہاں تک واقعہ اسراء اور معراج کا تعلق ہے تو یہ برحق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، تاہم اس مہینے اور رات کا تعین مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن۔ اہل سیر کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح زرقانی میں اس بارے میں کہ واقعہ معراج کس مہینے میں پیش آیا ہے 5 قول ذکر کیے۔ ایک قول ربیع الاول کا ہے، دوسرا قول ربیع الاخر کا ہے، تیسرا قول رجب کا ہے، چوتھا قول رمضان کا ہے اور 5واں قول شوال کا ہے۔ تو یعنی یہ 5 مہینے ذکر کیے انہوں نے، ان میں سے کسی ایک میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہی 5 اقوال علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں بیان کیے ہیں۔ اسی طرح کس تاریخ کو پیش آیا یہ واقعہ، اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے یقین کے ساتھ 27 رجب کو شب معراج قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر بالفرض یہ ثابت ہو بھی جائے کہ 27 رجب ہی شب معراج ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس رات کو دھوم دھام سے منایا جائے، چراغاں کیا جائے اور مخصوص قسم کی عبادت کی جائے۔ اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے عالم اسلام کے نامور فقیہ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا قول پیش خدمت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے کہ جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھنی چاہیے، ہر رکعت میں فلاں اور خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کہ کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجیے کہ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکامات ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا یہ درست نہیں۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جس میں عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا یا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی اور نہ صحابہ نے اپنے طور پر اس کا اہتمام کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
تقریباً 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا ہے اور وہ دنیا میں موجود رہے ہیں۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے 27 رجب کو خاص اہتمام سے منایا۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا شوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اصلاحی خطبات میں حضرت نے اس رات کے متعلق جو بات فرمائی وہ ہے، اور اس کے متعلق شیخ المشائخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون تحقیق شب معراج میں فرماتے ہیں، چونکہ اس رات یا دن سے متعلق کوئی حکم شرعی اور کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں، اس لیے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس کی طرف کوئی اشارہ فرمایا اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ریافت کرنے کی ضرورت سمجھی۔ لہذا اس رات کے لیے کوئی خاص عمل شریعت کی طرف سے نہیں بتایا گیا ہے، تو نئی نئی باتیں اور نئے نئے اعمال ایجاد نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں کیا ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ضرورت کے موقع پر خاموشی اختیار کرنا اور نہ قول کے اعتبار سے کچھ بات بتانا اور نہ ہی عمل کر کے دکھانا، تو یہ منع کرنے کے ہی قائم مقام ہوتا ہے۔ نیز اگر منع ہی کی روایت چاہیے تو وہ بھی پیش خدمت۔ مسلم شریف کتاب الاقضیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا امر اور ہمارا عمل جس پر نہیں ہے تو وہ معاملہ مردود ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس رات سے متعلق خاص اہتمامات اپنے پاس سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو باقی راتوں کی طرح اس رات میں بھی جیسے عام راتوں میں انسان اعمال کرتا ہے تو اس میں بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ ثواب کی امید سے خاص اعمال خاص طریقوں سے کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ تو انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔